بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام کے حقائق اور واقعات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے اسلامک سٹوریز ان اردو کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ انصار کی مکہ میں آمد۔ حارث بن ثعلبہ کے بیٹے اوس اور خزرج اپنے ملک میں بڑی عزت اور قوت والے تھے، حتیٰ کہ ان کے درمیان وہ جنگیں ہوئیں جنہوں نے انہیں فنا کر دیا۔ ان میں مشہور جنگ الصفیہ نیتا کی جنگ ہے، اور یہ پہلا دن ہے جس میں جنگ ہوئی، اور جنگ اسراتا اور جنگ وفاق بن ختمہ اور جنگ حاطب بن قیس اور جنگ حزیر الکتائب اور جنگ اتم بن سالم اور جنگ ابترو اور جنگ البکی اور جنگ بعاث اور جنگ مفرس اور معبس اور جنگ الدار اور جنگ بعاث ثانی اور جنگ فجار الانصار ہیں، اور وہ ان جگہوں پر منتقل ہو جاتے جہاں ان کی جنگیں مشہور تھیں اور باہم شدید قتال کرتے تھے۔ پس جب جنگ نے ان کو پیس کر رکھ دیا اور ان پر اپنا بوجھ ڈال دیا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ہلاکت ہے، اور بنو نذیر اور قریظہ اور دیگر یہود نے ان پر جرأت کی، اور ان میں سے کچھ لوگ قریش سے مدد مانگنے کے لیے مکہ آ گئے، اور وہ قوی ہو گئے، اور انہوں نے ان پر شروط عائد کی جن میں ان کے لیے کوئی کفایت نہ تھی، اور ان پر شروط عائد کرنے والا ابو جہل بن ہشام مخزومی تھا، اور بعض کا قول ہے کہ قریش نے ان کی بات مان لی، حتیٰ کہ ابو جہل اپنے سفر سے آ گیا اور وہ موجود نہ تھا، پس اس نے معاہدے کو توڑ دیا اور ان پر ایسی شروط عائد کی جنہیں انہوں نے تسلیم نہ کیا۔ پھر وہ طائف کی طرف چلے گئے اور ثقیف سے سوال کیا تو وہ ان سے پیچھے ہٹ گئے، اور وہ واپس چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اوس کا ایک شخص سوید بن انسامت حج یا عمرے کے لیے آیا، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کی اطلاع ملی، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت اللہ دی، تو سوید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے پاس لقمان کا رسالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے حضور پیش کرو، تو اس نے اسے آپ کے حضور پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ یہ اچھا کلام ہے، اور جو کلام میرے پاس ہے وہ اس سے بہت اچھا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور آپ نے اسے وہ کلام سنایا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ یہ اچھا کلام ہے۔ پھر وہ مدینہ کی طرف واپس چلا گیا، اور ابھی وہ ٹھہرا بھی نہ تھا کہ خزرج نے اسے قتل کر دیا۔ پھر ان کی ایک جماعت مکہ آئی، اور وہ بنو افرا تھے،
جو اسد بن زرع کے ساتھ باہم فخر کرتے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور انہیں دعوت اللہ دی اور انہیں قرآن سنایا، اور ان میں سے ایک شخص نے جسے یاس بن معاذ کہا جاتا تھا کہا، اے میری قوم، خدا کی قسم، یہ وہ نبی ہے جس کا یہود تم سے وعدہ کرتے تھے، بس تم میں سے کوئی اس کی طرف سبقت نہ کرے، اور وہ مسلمان ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ پھر وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو اس واقعہ کی خبر دی، اور انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کے ساتھ اپنی جانب سے ایک شخص بھیجیں جو لوگوں کو کتاب اللہ کی دعوت دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے پاس بھیجا۔ بس آپ اسد بن زرع کے ہاں اترے اور انہیں دعوت اللہ دینے لگے اور انہیں اسلام کی تعلیم دینے لگے، اور آپ مدینے آنے والے پہلے شخص تھے۔ پھر ان میں سے 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور وہی اصحاب عقبہ اولا ہیں۔ پس وہ اللہ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور مدینہ واپس آ گئے، اور آپ کی خبریں بہت ہو گئیں اور مدینے میں اسلام پھیل گیا۔ اور جب اگلا سال آیا تو اوس اور خزرج کی ایک جماعت آپ کے پاس گئی، اور ان میں سے 70 آدمیوں اور 2 عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور مسلمان ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بیعت لی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مدینہ چلیں، اور کہنے لگے کہ ہم جس شر میں مبتلا ہیں اس جیسا شر میں کوئی قوم مبتلا نہیں، اور شاید اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اکٹھا کر دے اور کوئی ہم میں سے معزز نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اچھی باتیں کی۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے، اور انہوں نے ان کو دعوت اسلام دی، اور وہ باکثرت ہو گئے، حتیٰ کہ انصار میں سے کوئی گھر باقی نہ رہا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل نہ ہوتا ہو، اور انہوں نے آپ سے اپنے ساتھ جانے کے متعلق گزارش کی، اور آپ سے معاہدہ کیا کہ وہ قریب و بعید اور اسود و احمر کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں ان سے عہد لیتا ہوں۔ پس آپ نے یہ بات ان کے سپرد کر دی، اور انہوں نے ان سے عہد دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کی حفاظت اسی طرح کریں گے جیسے وہ اپنی جانوں اور اپنے اہل و اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، نیز یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر اسود و احمر سے جنگ کریں گے اور قریب و بعید کے خلاف آپ کی مدد کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو پورا کرنے میں ان سے جنگ کی شرط لگائی۔